نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کھانے پینے کے تفصیلی آداب۔ ہمارے ایک نہایت ہی محترم بھائی اور دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، مولانا محمد ارشد صاحب۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ کے حوالے سے مشورہ فرمایا تھا کہ کھانے کے آخر میں پانی پینے کی کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال انہی کا حکم تھا کہ کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے ایک کلپ اگر بنا دیا جائے تو ان کے حکم کی تعمیل پر جو ہے ایک کلپ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں کھانے پینے کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی۔ جو مسئلہ زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ آیا کھانے کے آخر میں پانی آدمی پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا۔ تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ عام طور پر یہ مقولہ مشہور ہے کہ پانی کھانے کے اول میں دعا پینا اور کھانے کے درمیان میں شفا اور آخر میں وبا یعنی بیماری، یہ عام طور پر مشہور ہے لوگوں کے ہاں۔ اور بہت سارے دیندار طبقے کے اندر بھی یہ بات عام طور پر کہ کھانے کے آخر میں پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور کچھ شرعی اعتبار سے بھی اس کو غلط کہتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں تو اول اور درمیان میں تو خیر کوئی بھی اس پر قدغن نہیں کر رہا، مسئلہ صرف آخر کا ہے۔ تو آخر کے حوالے سے بھی ثبوت مل رہا ہے کہ کھانے کے آخر میں بھی پانی پیا جا سکتا ہے، البتہ اس میں ایک ترتیب ہے جو میں آخر میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہ قرآن کریم سے اگر ہم اس کا ثبوت دیکھیں تو ہمیں قرآن کے سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھانے کا ذکر پہلے ہے، پینے کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی طرح والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کھلانے کا ذکر پہلے ہے، پلانے کا ذکر بعد میں ہے۔ 19ویں پارے کے اندر دیکھ لیں۔ اور کلو واشربو تو مختلف پاروں میں، پہلے پارے میں اور باقی بہت سارے پاروں میں آئی ہے، یہ آیت آئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دعائیں دیکھ لیں تو کھانا کھانے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو وہ بھی ہے۔ اسی طرح جب کوئی کھانا کھلا لے تو اس کو ہم جب دعا دیتے ہیں اس حوالے سے تو وہاں بھی اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، تو وہاں پر بھی دیکھ لیں پینے کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہوا قرآن اور ادعیہ ماثورہ منقولہ اس میں سے، اور احادیث میں بھی اگر دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر جلد دوم ہے اور صفحہ 177 کے اندر جو ہے ایک واقعہ جو آیا ہے کہ سخت بھوک کا عالم تھا، اور شیخین جو ہے ابو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام بھی سخت بھوک کے عالم کے اندر اپنے گھر سے نکلے، باہر ایک جگہ گٹھے ہو گئے، اور پھر تینوں مل کر المختصر ایک صحابی کے گھر چلے گئے، اور وہاں گئے انہوں نے ایک بکری کا بچہ جو ہے بکری ذبح کی اور کھانے کا اہتمام کیا۔ تو ان حضرات نے بکری کا گوشت نوش فرمایا اور کھجوریں بھی تناول کی اور پانی بھی پیا، پانی کا ذکر دیکھیں آخر میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ کبھی کبھار آپ علیہ السلام یہ ترتیب بھی آپ کی ہوتی تھی۔ البتہ وہم جو لگا ہے شاید اس سے لگا ہے کہ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جو اس کے صفحہ نمبر 466 جلد نمبر 1 کے اوپر باب 11 ہیں، اس میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کھانے کے بعد پانی نوش نہیں فرماتے تھے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کیونکہ یہ مفسد ہضم ہے، ہاضمے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہاضمے کے لیے جو ہے فساد کا باعث ہے۔
تو اب ان دونوں اگر اس روایت کو اور اس عمل کو اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ کر لے انسان، تو تھوڑے سے وقفے کے ساتھ تھوڑا سا ایسے کھانا ہضم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آدمی پی لے، اور وہ بھی کوشش کرے کہ تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر جو ہے وہ جیسے چبا چبا کر اس ترتیب سے پانی پی لے، گھٹا گھٹ نہ پیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ معدہ بھی تقویت اس کو ملے گی اور زیادت شہوت کا اور پیاس بجھانے کا یہ بہت اچھا ذریعہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ اور جو اطباء ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اس طرح خاص کر نیم گرم پانی چبا چبا کر تھوڑا تھوڑا پینے سے انسان کو اس کھانے کے بعد بواسیر کا اگر ہے مسئلہ ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا، اور قبض ہے تو قبض بھی انشاءاللہ اس کو نہیں ہوگی، نیم گرم پانی چبا کر اس ترتیب سے اگر پیے گا، اپنی عادت بنائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیے، تھوڑا سا وقفہ کر کے جب سمجھ جائے کہ کھانا تھوڑا سا ہضم کی طرف چلا گیا ہے اس کے بعد آدمی پانی پی لے۔ تو بہرحال یہ صرف ایک طبی درجے کا مسئلہ ہے کہ انسان کی صحت کے ساتھ اس کا تعلق اور ہاضمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، باقی شرعی اعتبار سے کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ یہ تو ہو گیا وہ مسئلہ۔ اب اس کے علاوہ بھی کو بہت سارے جو ہے آداب ہیں کھانے اور پینے کے، میں آپ کے سامنے ان کو رکھ رہا ہوں تاکہ ان کو آدمی آپ سامنے رکھے، خود سنیں اور بچے سنیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ باقی یہ جو آداب بیان کیے جائیں گے ان کے ہر ایک کے ساتھ دلیل دی جا سکتی ہے، احادیث کوٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا اس وجہ سے دلائل کی طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے۔ دلائل جو ہے وہ ان کی پشت پر ہوں گے اور پس پردہ ہوں گے، اور جو اصل مسائل ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں گے جو انہی روایات اور دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مثلا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے انسان، دائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ سے ہی پیے۔ اگر دائیں ہاتھ سے پینے میں مسئلہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ سالن بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور گلاس آلودہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بائیں ہاتھ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے عذر کی صورت میں۔ اسی طرح بیٹھ کر کھائے پیے، ہاں اگر سبیل پر پانی پی رہا ہے تو وہاں پر عام طور پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ایسی نامناسب سی جگہ ہو بیٹھنے کے لیے یعنی مناسب نہ ہو، یا پھر زمزم کا پانی ہے جیسے بعض علماء نے اس میں جو ہے افضل اس کو قرار دیا ہے، بعض علماء نے، اگرچہ بعض دوسرے علماء نے اس کو عام پانی کی ترتیب سے ہی پینے کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو اس میں گنجائش ہے، وگرنہ آدمی بیٹھ کے پیے۔ اور کھانے سے قبل ہاتھ دھو لے، اور اگر کسی چیز کو طبیعت انسان کی نہ چاہتی ہو یا پرہیز ہو، تو اگر کسی آدمی نے اس کو دعوت دی ہے تو اس حوالے سے پیشگی طور پر میزبان کو بتا سکتا ہے کہ حضرت میری فلاں چیز سے پرہیز ہے یا میری طبیعت نہیں چاہتی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میزبان اس کو تیار کر لے اور یہ پھر بعد میں کہے جی میرا یہ مسئلہ تھا، تو یہ دل شکنی ہوگی اس کی۔ اور اس طرح کی روایات جو ہیں صحیح بخاری کی 5391 اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے 1946، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ تھے اور ایک سانڈ کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں تناول کیا لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تناول فرما لیا تھا، اور اس میں اور اسی طرح ایک جگہ گو کا کشکرو کے گو جو ہے اس کے گوشت کا ذکر آیا ہے، تو وہاں آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے اجتناب فرمایا کہ میری طبیعت نہیں چاہتی، گویا طبیعت نہ چاہے کسی چیز کو تو یہ انسان کے لیے گنجائش دی گئی ہے کہ ایک چیز حلال ہے یا نہیں ہے، حلال ہے اور اس میں جو ہے طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کھائے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو ایک روایت ابن تین کی وہ فتح الباری کے اندر صفحہ نمبر 534 ہے اور جلد نمبر 9 ہے کہ عرب لوگ چونکہ بحران تھا کھانے پینے کی چیزوں کا، تو وہ عام طور پر جو ہے ہر قسم کی چیز استعمال کر لیتے تھے، اس لیے اس طرح کی پوچھنا بھی پھر پڑتا تھا وضاحت کرنے کی کہ آیا یہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک۔ بہرحال وضاحت آدمی اپنی طبیعت کے مطابق کر بھی سکتا ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح ایک ادب ہے کہ کھانا جب دعوت آ جائے، دعوت کا کھانا آ جائے تو اس میں پھر دیر نہیں لگانی چاہیے، فوراً کھانا چاہیے، کہ اس وجہ سے کہ جب کھانا حاضر ہو گیا آدمی دیر کرے گا تو یہ مروت کے خلاف ہے، اور بعض قبیلوں کے اندر بعض لوگوں کے رواج میں تو یہ اس کو دشمنی کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا تیار کر لیا تھا، بول لیا تھا، اور فرشتے آئے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کی، تو وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. وہ تو ظاہر بات ہے نورانی فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے حالانکہ کھانا تیار سامنے رکھا ہے. تو یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ شاید کوئی اندر سے اور مسئلہ نہ ہو. تو اس لیے جب کھانا آ گیا تو فوراً آدمی کھانا شروع کر دے، اور کھانے کے بعد جب آدمی کھانا کھا چکا ہے دعوت، اس کے بعد پھر وہاں پر خام وہاں وقت نہ گزارے، اس لیے کہ وہ لوگ عام طور پر یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ کھانا کھا کے چلے جائیں تاکہ ہم اپنے باقی معمولات پورے کریں. اس کا ذکر جیسے 22ویں پارے میں آپ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور اس میں کچھ صحابہ کرام جو آئے تھے تو انہوں نے کھانا کھانے کے بعد ان کو تو مجلس ملنی چاہیے تھی آپ علیہ السلام کی، تو وہ بیٹھے رہے اور آپ علیہ السلام کا دیدار کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام شرم سے بولے نہیں کہ اپنا گھر تھا میں کیسے اٹھاؤں. تو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری تھی کہ آئندہ جب کھانا کھا لیں تو فوراً یہاں سے نکل جایا کریں. میرے نبی شرم سے بات نہیں فرماتے، میں اپنے نبی کی تکلیف کا تان گوارا نہیں کرتا، اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ اس طرح بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اس ترتیب سے. اسی طرح جب آدمی کھانا شروع کر رہا ہے تو تسمیہ پڑھ لے، اور تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھے تاکہ جن لوگوں کو یاد نہیں رہی ان کو بھی ترغیب ہو جائے اس ترتیب سے. اور کیا پڑھے؟ بسم اللہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ علی برکت اللہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے. تینوں ترتیب سے یہ جو ہے روایات کے اندر یہ ترتیب آ رہی ہے. تو اسی طرح ایک ادب ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے. تو اپنے سامنے سے یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی پھل فروٹ کھا رہا ہے تو اس میں کچھ کچے ہوتے ہیں کچھ پکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کچا کھانے کے جو ہے کچا پھل کھانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، کچھ پکا. تو اس میں دائیں بائیں ہاتھ جا سکتا ہے طباق کے اندر، پلیٹ میں. لیکن جو باقی چیزیں ہیں، مثلا ایک ہی طرح کا کھانا ہے، چاول ہے، سالن ہے، تو وہاں دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ چھینک آ جائے کھانے کے دوران تو احتیاط سے چھینک کو گزار لینا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ سارا دسترخوان آلود کر دے اور لوگوں کا کھانا خراب کرے، یا رینٹ بہ رہی ہے، زکام ہے وغیرہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے ذرا احتیاط سے اور پرسرار طریقے سے اس معاملے کو چلانا چاہیے. اور خراش بھی اگر گلے میں آئی ہے تو خراش بھی نکالنے کا طریقہ یہاں پر احتیاط سے کرے کہ لوگوں کو کہیں کسی بعض بڑے نفیس طبع ہوتے ہیں، لوگوں کو کہ نہ لگ جائے. اسی طرح جو ہے ٹیک لگا کے لیٹ کر یا منہ کے بل کھانا اس سے روکا گیا ہے. اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے. یہ متکبرین کا طریقہ اور یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کچھ جو ہے گنجائش چھوڑنے کے ساتھ کھائے، گنجائش چھوڑنے کے ساتھ کھائے. اور یعنی گنجائش چھوڑنے کا مطلب یہ ہے جیسے روایات میں کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس کے لیے چھوڑے. اتنا نہ کھائے کہ یہ کھانا تو یہ نہ کہ کھانے کو اٹھائے، کھانا اتنا نہ کھائے اور اتنا نہ پیے پیٹ بھر کر کے پھر وہ کھانا پینا اس کو اٹھا کے کھائے، تو پھر مسائل ہوں اس کے لیے. اسی طرح بغیر بھوک کے نہ کھائے. بھوک ہو تو تب، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 2 وقت کا لوگ کھانا کھاتے تھے. آج کل چونکہ ماڈرن دور ہے تو ناشتہ بھی شامل ہو گیا، 3 ہو گئے، 3 وقتوں کا ہو گیا. اور پھر چونگا چنگی اوپر سے ہو گئی، اور پھر جو ہے انسان کھانے کے وقت میں اس کی طبیعت نہیں چاہتی اور پھر بھی کھانا چاہتا ہے، تو اس سے معدے پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو اس میں یہ ترتیب رکھے. اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور منہ کلی بھی کر لے تاکہ کوئی چکناہٹ وغیرہ یہ چیزیں ہوں تو وہ ختم ہو جائے اور منہ میں بدبو بھی پیدا نہ ہو. پھر اسی طرح جو ہے میزبان کو، اگر کوئی میزبان تھا اس نے اس کی میزبانی کی ہے تو ایسی صورت میں اس کو پھر جو ہے دعا دے. اور میزبان کو دعا کیا دے؟ تو افطرا، وہ دعا یہ ہے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ. کہ کیا ہے کہ تمہارے ہاں روزے دار لوگ افطار کریں اور تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں اور فرشتے تم پر دعائے رحمت کرتے رہیں. سنن ابی داؤد کے اندر 3854 نمبر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح 3 انگلیوں سے کھائے، پورا ہاتھ استعمال نہ کرے. اور عام عادت یہی رکھے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ گرا ہوا لقمہ، جو لقمہ گر گیا ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ گند وغیرہ، ریت، مٹی کے ذرات، یہ چیزیں نہیں لگیں تو اس کو اٹھا لے اور اس کو صاف کر کے کھا لے. ہمارے یہاں یہ دیکھیں ہاتھ سے گر گیا، بس یہ قسمت میں نہیں تھا، اس کو چھوڑ ہی دیں. یہ نہیں ہے، بلکہ اٹھا لے کھا لے.
ہو سکتا ہے برکت اسی میں ہو، کیا معلوم برکت اسی میں ہو۔ اور اسی طرح انگلیاں بھی چاٹ لے اور پلیٹ بھی صاف کر لے، کیا پتا ہے پلیٹ کے ذرات میں برکت ہو اصل، یا انگلیوں کے ساتھ۔ تو اس لیے کچھ لوگ انگلیاں چاٹنا یا پلیٹ صاف کرنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بعض متکبرین لوگ ہوتے ہیں جو پینے کی چیز یا کھانے کی چیز خواہ مخواہ نیچے تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت کھانے کے دوران تھوکنے والا عمل نہ کرے، اور نہ ریڑھ کھینچنے والا، ناک جو ہے ناک میں ہاتھ مارنے والے سلسلے، یہ کھانے کے دوران نہ کرے، کیونکہ اس سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، دوسروں کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے برتن کے اندر پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے، سانس نہ لے، سانس میں بھی کچھ زہریلے پانی یہ چیزیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سانس اس طرح لینے سے دوسرے آدمی کو جو ہے وہ پھر جو ہے کراہت ہوتی ہے، اور یہ اچھی ترتیب نہیں ہے کہ آدمی اس میں سانس لے لیکن باہر، برتن سے باہر 3 سانسوں میں پانی پیے۔ یہ 3 سانسوں میں اور بیٹھ کر پانی پینے کا کیوں کہا گیا کہ بس اوقات انسان کو بڑی سخت پیاس لگی ہوتی ہے سخت گرمیوں میں، تو کھڑے ہو گیا، اگر اس نے غٹا غٹ جو ہے کھڑے ہو کے ایک سانس میں پانی پینا شروع کیا تو اندر جا کے کہیں انتڑیاں اس کی پھٹ نہ جائیں اور موت واقع نہ ہو جائے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل طبی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مل کر کھانا، ویسے تو سورہ نور میں 18ویں پارے میں لیسا علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، مل کر کھائیں علیحدہ کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی مل کر کھائے، کہ مل کر کھاتا ہے تو 2 آدمی کو کھانا 3 کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے مل کر کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے مہمان کے لیے انتظار کرتے رہتے تھے کہ مل کر کھائیں گے کھانا، اور صحابہ اکرام کی ترتیب بھی عام طور پر اس طرح ہی ہوتی تھی۔ تو بہرحال ایک صورت یہ کہ مل کر یا نہیں مل کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی گفتگو کرنا بھی سنت ہے اس میں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانے کے دوران شاید بات کرنا منع ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، کھانے کے دوران جو ہے وہ اچھی باتیں آدمی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے بکری کا شانہ لایا گیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا، دانتوں سے نوچا، اس کو نوش فرمایا، اور اسی دوران آپ فرماتے رہے کہ سنو میں قیامت والے دن تمہارا سربراہ ہوں گا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ شفاعت کبریٰ والی لمبی جو حدیث ہے وہ بھی بیان فرماتے رہے، اور ساتھ گوشت بھی تناول فرماتے رہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سرکہ آپ کے سامنے تھا، اور آپ اس کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے، ساتھ آپ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ تو چنانچہ اسی حدیث کی تشریح میں امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے تشریح میں لکھا کہ کھانے کے دوران ساتھ جو شرکاء ہیں ان کی دلداری کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرنا مستحب ہے۔ تو صاف خاموش ہونا، بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بالکل خاموش ہونا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اس کے خلاف کرنا چاہیے، یعنی آدمی کو کچھ اچھی باتیں اس دوران جو آتی ہیں تو وہ کھانے کے دوران کر سکتا ہے۔